الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تو شاہ خوبا تو جانے مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا اس نے دوام تجھ کو عمر لاکھوں برس ہے تیری کہ عمر لاکھوں برس ہے تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا شان تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا کہ رب کی قدرت قدرت کہ رب کی قدرت نے ڈال رکھے
دے جہاں میں بلدا تے دور لاکھوں جہاں میں بلدا تے دور لاکھوں تو ایک بے اٹھدا حجاب تیرا ہم اس کو امبری یا بوئے جنتی ہم اس کو امبری یا بوئے جنتی نظر میں اس کی ہے یہ حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس میں ملا ہے جس کو ملا ہے جس میں پسینہ رشک گلاب تیرا اور میں تیرے حسن بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے تک سواد نہ بشری اندری تے کھنڈوی تک نتھیاں وہ اینا ساریاں چیزاں کونوں تے گلا سوڑے دیاں پٹھیاں خوشبو دلوں میں اترا صلی اللہ علیہ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش داغ تیرا چند شاہ پیر و مرشد کی شاہ آج خواجہ صاحب کا ذکر ہے اور آپ بہت سارے اولیاء کرام کے مرشد ہیں اور بہت سارا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے کہ آپ نے جو پودا لگایا تھا روحانیت کا حضرت بابا قطب بختیار کی صورت میں آگے انہوں نے حضرت فرید الدین گنج شکر کو تیار کیا اور آگے انہوں نے جمال الدین ہاسوی صابر کلیری اور نظام الدین اولیاء کو تیار کیا تو حضرت عارف کھڑی نے مرشد کا تصور کر کے چند اشعار کہے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی نسبت والے ہیں ان کے سینوں پہ ان کے پیر و مرشد کا فیض جاری و ساری فرمائے فرمایا میں نیواں اور میرا مرشد اونچا اور میں اونچیاں بھی سنگ لائی اور سن کے جاوا اینا اونچیاں تو میں اور جنہ نیویاں نال نبائی وہ عملہ وانے اور تر تر جاوڑے غافل موت کھانے اور ٹکڑ نہیں دے دے میں اس نو یارو کامل پیر ٹکڑ نہیں دے دے میں اس نو یارو کامل پیر جنہ دے موتی جناح گا میں چوگاہوں میں تے او قد
سجنا سجنا جے تو سجنا بن مرشد نہیں سجنا جنہ نے میرا مرشد دیتا نہ رجے ولی اللہ دے عمر دے باغی تے کر دے او پردہ پوشی او کی ہویا او دنیا تو تے ڈر گئے مرشد دے مرشد دے او دروازے اتے کہ موقم لائے چکا او گلی گلی یار بنائے تے بھاگ کبھی نلالی والا تے چردالے دالے دا عشق تیرے دا رنگ محمد اور جڑا چڑھدا پھر نلے دا حمد و ثنا بعد ثنا عارفانہ کلام کے آج کی محفل بابرکات جو کہ خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی معین بے کساں عطائے رسول سلطان الہند معین الدین حسن اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منعقد ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایک ولی کامل کی محبت میں ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب محمد شبیر صاحب ہزاروی، محمد ظہیر بھائی، عبدالخالق اور ان کے جتنے عز و اقربا ہیں جنہوں نے اس محفل کے اندر شرکت کی اور تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے نواز بھائی بھی، محسن بھائی، جناب مطلوب صاحب اور دیگر احباب تشریف لائے، اور جناب محمد اسلم صاحب جو کہ انجمن محبت اہل بیت و صحابہ کے صدر بھی اور بانی بھی ہیں، ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے بڑے ہی معزز قابل عزت و احترام جن کے پیچھے ہم رمضان شریف میں پورا قرآن کریم تراویح کی صورت میں سنتے ہیں، حافظ محمد عقیل انجم صاحب بھی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کی سچی محبت عطا فرمائے، قرآن کا عشق عطا فرمائے اور قرآن کی کثرت تلاوت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے اولیاء اللہ ہوئے ہیں اور صالحین ہوئے ہیں، سب نے اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت کو کثرت سے کیا، قرآن پڑھا اور قرآن کے مطابق عمل کیا، اور جب عمل کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ روحانیت کے اندر وہ مقام دیا ہے کہ آج ہزاروں سال گزر گئے ہیں لیکن جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہے، قرآن سے عشق کیا ہے، آج ان کے مزاروں کے اوپر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کہ جو جس چیز کا شوق اور ذوق رکھتا ہے اللہ وہی اسے عطا کرتا ہے۔ ابھی ایک ہمارے قاری فدا صاحب ہیں، ان کے استاد ہیں نام عبد القیوم صاحب، ان کا وصال ہوا، 20 سال ان کا عرس تھا، تو جہاں حضرت بیٹھ کے پڑھاتے رہے، سینکڑوں حافظ بنائے، اور
جہاں ان کا مزار ہے روز وہاں حفظ کی کلاس لگتی ہے۔ تو انسان جو عمل کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی ثابت کر دیتا ہے کہ تم اگر اچھی عمل کرو گے تو ہم دنیا میں بھی جزا دیں گے، آخرت کی جزا تو ہے ہی ہے۔ تو جس طرح استاد دنیا میں قرآن پڑھاتا تھا، قبر کے اندر جا کے پھر قرآن سن رہا ہے۔ میرے استاد قبلہ آزادی رحمۃ اللہ علیہ جس کمرے کے اندر آپ ایک عرصہ دراز تک دورہ حدیث کے بچوں کو حدیث مبارکہ کا درس دیتے رہے، وہی آج آپ کا مزار ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل، انہوں نے بھی حکم دیا تھا کہ جہاں میں درس و تدریس کرتا رہا وہیں میری قبر بنائی جائے۔ تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول اور کلام مقدس سے انتہائی پیار تھا، اور آج قرآن کے سائے میں وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی وہ کامل ترین عشق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب تقوی ہوں گے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم انہیں بشارتیں دیتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا و آخرت ہم عظیم کر دیتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمے کبھی بدلا نہیں کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور لوگوں یہ سب سے بہترین کامیابی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان آیتوں پہ اگر آپ غور و فکر اور تدبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت دل و دماغ کے اندر جاری ہو جائے گی۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا کہ جو بھی عمل صالح اختیار کرے، خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پس وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے میں ان کی زندگی پاکیزہ کر دیتا ہوں، چاہے وہ عالم نسود کی دنیا ہو، جس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں اسے کہتے ہیں عالم نسود، اور جہاں سے ہماری روحیں چلی ہیں، مولانا بتا رہے تھے مجھ سے قبل، اس کو کہتے ہیں عالم ارواح، اور بعد الوصال جہاں انسانوں کی روحیں رہنی ہیں اسے کہتے ہیں عالم برزخ، اور عالم ارواح سے انسان کا سفر جاری ہوا، کہاں سے؟ عالم ارواح سے، اور عالم سلب میں آیا، یعنی باپ کی پیشانی میں آیا، پھر باپ کی پیشانی سے منتقل ہو کے عالم بدن یعنی ماں کے پیٹ میں آیا۔ فرمایا پھر جو اللہ کو منظور تھا اس کے بعد اب وہ بچے کی صورت میں وہ انسان جس کی روح وہاں سے سفر کر کے چلی تھی، اب وہ ماں کے بدن سے عالم دنیا میں آیا۔ اس لیے ماں باپ رب کا روپ ہے، رب کا روپ ہے۔ جس طرح تم رب کی عبادت اخلاص اور الہیت کے ساتھ کرتے ہو، ایسا ادب اور احترام خدمت ماں کی بھی کیا کرو، باپ کی بھی کیا کرو، اس لیے کہ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے اپنے بچے کے لیے تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اے ماں والوں ماں کی قدر کیا کرو، وہ تکلیفوں کے اوپر تکلیف اٹھاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے بدن سے انسان کو دنیا
تو عالم بدن سے عالم دنیا یا عالم نسوت میں آیا. اب عالم نسوت میں جب آیا تو یہ ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، اور وہ ایسی بولی بولتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ماں کو خوشی ہوتی ہے، اور خوشی ہونی بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی فرمائی ہے. اور جس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے وہ گھرانہ بڑا ہی خوش نصیب ہے. فرمایا اب یہ بچہ جو ہے آگے بڑھنے لگا، 2 سال اس نے ماں کا دودھ پیا. اس کے بعد عالم طفولیت کے اندر قدم رکھا، پھر عالم شباب میں پہنچا، عالم شباب سے عالم شیخوخیت کی طرف چلا گیا. اب اس کے اوپر بڑا پرداری ہوا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، قبر جھک گئی. اب عنقریب قبر کی تاریکیوں میں چلا جائے گا. تو جب قبر میں جائے گا تو یہ عالم قبر اور عالم برزخ ہے. سفر جاری ہے، ابھی سفر ختم نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں مر گیا بس ختم ہو گیا، کچھ نہیں، ختم نہیں ہوا. اب جزا و سزا ہے. فرمایا عالم برزخ سے اب روح اس کی چلی. روح تیسرے دن آسمان کی طرف جاتی ہے. اس لیے تیسرے دن ہم نتیجہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنی دعاؤں کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ کرو، آسمان کی طرف روانہ کرو. کیونکہ قبر میں حساب و کتاب ہے، سوال و جواب ہے. اور بعد نے بیان کیا کہ تیسرے دن وہ روح جاتی ہے، اور جب جاتی ہے تو اب اس کے مختلف مقام ہیں. اگر وہ روح ہے اللہ کے ولی کی تو فرشتے کہتے ہیں مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس حالت میں اپنے رب کی طرف پلٹا. اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوا اور تم اپنے رب سے راضی ہو گئے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا. کون سے بندے؟ فرمایا نیک روحوں میں داخل ہو جا، انبیاء کی روحوں میں داخل ہو جا، مرسلین کی روحوں میں داخل ہو جا. فرمایا جنہوں نے اپنی کامیاب زندگی گزار کے اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں ان روحوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ عالم برزخ ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ خواجہ کے اوپر بیان کرنا ہے، پھر کبھی روح کے اوپر انشاءاللہ بیان کریں گے. یہ روحیں کہاں رہتی ہیں؟ برکیف نیک لوگوں کی روحیں نیک لوگوں میں جاتی ہیں، اور بد لوگوں کی روحیں بد روحوں کے اندر جاتی ہیں، یا غیر کموں کے اندر، یا گندگی کے مقام کے اوپر. مختلف صورتیں ہیں اس کی. برکیف اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. عالم برزخ سے پھر عالم حشر کی طرف انسان آئے گا اور وہاں جزا و سزا پا کے فرمایا پھر عالم جنت کی طرف جائے گا. لیکن جو عید بڑی ہے الا ان اولیاء اللہ. اب ہم نے تو بد عمل کیے، ہمیں تو خوف ہے بنے گا کیا. کتنوں کو حق مارا ہے، کتنوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، کتنوں کی غیبت کی ہے، کتنوں کی چغل خوری کی ہوگی، اور کیسے کیسے جرم کیے ہوں گے. تو ظاہر گناہگار کو تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے. لیکن پھر ایک صدا بھی آتی ہے، اور جے میں نکل گیا کب تیرا، اور پھر بھی بدیوں باز نہ آیا تے بابا مرد دلیرا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا
بچپن بھی پاک ہے، ان کی جوانی بھی پاک ہے، ان کا بڑھاپا بھی پاک ہے۔ فرمایا رات عبادت میں گزر جاتی ہے، دن قیام میں گزر جاتا ہے، دین کی خدمت میں گزر جاتا ہے، فرمایا اسلام کے شجر کی آب یاری میں گزر جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ان اولیاء اللہ، ان اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف اور غم دو کے بھی یہ کس کو ہوتی ہے؟ مجرم کو ہوتا ہے خوف، یا مالدار کو ہوتا ہے خوف کہ میرا پیسہ نہ کہیں چوری ہو جائے، بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، تجوری کے اندر ہے چابیاں، پھر بھی تکیے کے نیچے ڈالی ہیں، تکیے کے اندر کہیں آ نہ جائے یار۔ آج کل تو ٹچ موبائل کا دور چل رہا ہے، 25-30 ہزار کے موبائل لوگ لے کے گھومتے ہیں، لیکن جاتے ہیں، لیکن کبھی 25 ہزار کا میرے کو آج تک نہیں لفافہ ملا کہ مفتی صاحب جا کے قرآن کی تفسیر لے لو۔ مطلوب بھائی کہہ رہے میرے پاس چھوٹا اپنے لیے لوگ کو کیا کچھ کرتے ہیں، اور کبھی اتنا چندہ مسجد میں بھی دیا ہے، مدرسے میں بھی دیا ہے، اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے 50 ہزار بھی کچھ نہیں۔ یہ حالت ہے ہمارے لوگوں کی۔ تو یاد رکھو جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہم کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں ہم بے دریغ کرتے ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر کرم فرمائے، ان کی حالت کے اوپر، کیونکہ میں تو چلتا رہتا ہوں، کبھی لانڈی، کبھی کرنگی، کبھی کہاں کبھی لالو کھیت، تو ہر جگہ چلتا ہوں، حالت یہ کی ہماری ہے۔ تو یہ یاد رکھو اگر 1 روپیہ بھی حرام کے راستے میں خرچ کیا تو اس کا سوال ضرور ہو جائے گا، کہ بندے سے اللہ حشر کے میدان میں قدم نہیں اٹھانے دے گا۔ پہلے سوال یہ کرے گا، یہ بتا تجھے میں نے اسلام کی توفیق دی، مسلمان بنایا ہے، تو نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا کیا ہے؟ پھر سوال ہوگا میں نے تجھے ماں باپ جیسی نعمت دی ہے، ان کی خدمت کیسے کی ہے؟ تو ان کو رلاتا رہا ہے یا ان کو خوش کرتا رہا ہے؟ پھر اللہ فرمائے گا میں نے دولت دی تھی، اس دولت کو کیسے خرچ کیا ہے؟ اس لیے کہ اپنے رزق کے اندر بھی غور کرو، اولاد کی تربیت کے اندر بھی غور و فکر کرو، اپنی صحت اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کو کیسے اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، کیوں؟ ان کا ماضی بھی صاف ہے، ان کا بچپن بھی صاف ہے، ان کا حال بھی صاف ہے، ان کا مستقبل بھی صاف ہے، نہ گناہ کی طرف جاتے ہیں نہ نافرمانی کی طرف جاتے ہیں۔ تو خواجہ خواجگاں معین بے کساں ان اولیاء کرام میں سے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی تابعداری کی ہے۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں وہ ماں کیسی مائیں تھی، سبحان اللہ۔ اللہ ان ماں کی قبروں پہ بھی کروڑ رحمتیں برتے نازل فرمائے کہ جس ماں نے سیدنا صدیق اکبر جیسے لال کو جنم دیا، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حضرت عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز، فرید الدین کا شکل میاں، یہ سارے ماں کے کمال تھے کہ مائیں عظیم تھی تو آگے بیٹے بھی عظیم آ گئے۔ اس لیے میں ماں کو یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ جب اذان ہو تو اس کا سب جواب دیا کریں، اس کی برکت یہ ہوگی کہ مرتے دم کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو دودھ پلائیں تو باوضو ہو کے پلائیں، اور قرآن کی تلاوت یا ذکر کرتے ہوئے اس کی برکت یہ ہوگی کہ بچہ نیک ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غور کرنا مسلمانہ میری بات کے اوپر، فرمایا کہ ایک دن جنید بغدادی کی ماں فرمانے لگی، اے بیٹا جنید، عرض کی جی امی جان، فرمایا بیٹا یہ تو بتاؤ، اماں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہا بتاؤ تم نمازی کس وجہ سے ہوئے، تم تہجد گزار کس وجہ سے ہوئے، تمہیں مقام ولایت کس وجہ سے ملا، نیکی کے راستے کی حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگی اماں جان مجھے نہیں پتا۔ فرمایا بیٹا یہ اسی دودھ کی برکتیں ہیں، میں جب بھی تجھے دودھ پلاتی تھی باوضو ہو کے اللہ کا ذکر کر کے دودھ پلاتی تھی، اس کی برکتیں پھر وہی ہے کہ آگے بیٹے بھی۔ فرمایا پاک نبی انہیں فرمایا او کر لے خدمت مادی
جس نے جنت اور جانا ہوے کیوں تک لے جس نے جنت جانا ہوے کیوں کر لے خدمت مادی اس کو یوں بھی پڑھ لے اور پاک نبی انہیں فرمایا او کر لے خدمت مادی اور جس نے کعبہ او تکڑا ہوئے کیوں تک لے صورت مادی اللہ میری ماں کی قبر میں رحمت نازل کرے جس ماں کی دعائیں تھی بیٹا جا اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا کرے گا باپ بھی تہجد میں سر سجدے میں ڈال کے دعائیں کرنا تھا ان لوگوں بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی ماں بھی تہجد گزار ہے باپ بھی تہجد گزار ہو اور میں سنی العقیدہ ہو نبی پاک کا پیار بھی دل کے اندر ہو پھر اللہ تعالیٰ میں تو کچھ نہیں میری حقیقت بھی کچھ نہیں لیکن یاد رکھو مجھے اپنے باپ کی دعا پہ بھی فخر ہے ماں کی دعا کے اوپر بھی ناز ہے اس لیے فرمایا ماں تے پیو اور دوے سجینا وہ رب دا مٹھا میوہ اور جس نے جنت اور جانا ہوئے تے کرے سیوا اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا رحمت کا وہ گھنا سایہ ہے امام الانبیاء بھی ماں کو یاد کر کے رو پڑتے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے صحابہ پوچھتے ہیں مدینے کے تاجدار بددعا کے چہرے والے بدلیل کی ظلم والے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آپ فرماتے ہیں آج میں محمد کو اپنی ماں ملا یاد آ گئی ماں یاد آ گئی کاش حالت نماز میں ہوتا میری ماں دنیا میں ہوتی مجھے صلاح دیتی میرے بیٹے محمد میری بات سن لے میری بات سن اللہ کے نبی فرماتی ہیں آنسو بھی گر رہے ہیں نبوت کے چہرے کے اوپر آنسو بھی ہے دل میں غم ہے آنکھوں میں نم ہے چہرے پہ علم ہے امام الانبیاء رو رہے ہیں آپ فرماتے ہیں تیری میری ماں یاد ہوتی مجھے صلاح دیتی میں اللہ کی عبادت میں ہوتا نماز میں ہوتا میں نماز چھوڑ کر لبیک کہہ کے یوم کہہ کے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا آج اگر ماں حکم دیتی ہے تو بچے نافرمانی کرتے ہیں نہ کیا کرو کیوں یہ ادار ہے اگر آج تم اس طرح کرو گے کل تمہاری اولادیں بھی اسی طرح کریں گی اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے فرمایا وہ ماں کون ہے ام الورا حضرت مانور بی بی باپ کون ہے حضرت غیاث الدین یہ غریب نواز کے ماں باپ ہیں والدین غیاث الدین ماں ہے ام الورا حضرت مانور بی بی 537 ہجری کے اندر حضرت کی ولادت ہے ایران کا ایک علاقہ ہے سنجر اسے سجستان بھی کہتے ہیں وہاں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی ولادت باسعادت ہوئی ماں نے تربیت کی 14 سال بعد نے کہا 11 سال کی عمر مبارک ہے ماں کا سایہ اٹھ گیا باپ کا سایہ اٹھ گیا ماں نے اپنے بیٹے حسن کی تربیت کی ہے اور یاد رکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ وہ چیز نہیں کر سکتا جو ماں کر سکتی میں نے بہت ساری ابھی وقت نہیں اتنا میں نے ایک دور میں دیکھا اقصی مسجد میں اس وقت امام تھا میرے گھر سے میرا کھانا آتا تھا وہ اللہ کی بندی اللہ تعالیٰ اس ابھی حیات اللہ سے تندرستی عطا فرمائے وہ کھانا بنا کے بھیج دیتی تھی اس وقت اور کپڑے وغیرہ بھی تو ان کا میاں جو تھا وہ بیمار رہتا تھا کرائے کا مکان تھا دل میں خیال آتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میاں کام کرتا نہیں ہے وہ دماغی طور پہ تکلیف میں تھا بیچارہ تو یہ ماں اور ایک بیٹی انہوں نے کپڑے سی کے اپنے بچے کو ماں نے پالا یہ اپنا ظفر پبلک اسکول کا ہی واقعہ ہے آج ماشاءاللہ ان کا گھر بھی اپنا ہے اور بچے بھی سارے ماشاءاللہ ہنرمند ہیں اور فرما بردار اور اطاعت گزار ہیں
تو ایک عورت اگر کوشش کرنے لگ جائے تو وہ محنت مزدوری کر کے بھی اپنے بچوں کو پال لیتی ہے. تو وہ دور بھی ایسا ہی تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین کے والد چلے گئے. ماں کے اوپر ایک غم کا پہاڑ بن کے شوہر کا صدمہ جو ہے ٹوٹا، لیکن برداشت کر دیا. کیوں؟ دونوں میں کوئی بھی چلا جائے تو دنیا میں اس کے لیے جاگتے ہوئے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے. اللہ ان دونوں ساتھیوں کو قائم رکھے. باپ چلا جائے تو ماں چلی جائے تو باپ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا ساتھ بنایا ہے، اس ساتھ کو یاد کر کے حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے. بیوی فاطمہ پہلے چلی گئی تھی، بعد میں بھی نکاح کیے، لیکن آپ فرماتے ہیں جو بنت رسول کی شان تھی وہ مجھے کہیں رنگ نظر نہیں آتا. تو اچھی بیوی رفیق حیات وہ دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی وہ جنت ہے. فرمایا کہ حضرت خواجہ غریب نواز فرمان کرے 14 سال کی عمر ہے، باپ باغ چھوڑ گیا، پنچکی چھوڑ گیا. حضرت خواجہ غریب نواز کی 14 سال کی عمر کیا عمر ہے؟ چھوٹی سی عمر ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس عمر میں انسان کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، لیکن ماں کی تربیت تھی. ماں نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا بیٹا راستے میں کوئی سفید داڑھی والا ملے تو ادب سے جھک کے سلام کرنا، کوئی بزرگ ملے تو اس کا ادب احترام کرنا. اور آج کل احترام کا ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، دیکھیں بوڑھے بوڑھے بابے کھڑے ہوتے ہیں، یہ مشٹنڈے، یہ نوجوان، وہ فیس بک چل رہی ہے، یوٹیوب چل رہا ہے، اور موبائل اور گانے سننے میں، اور وہ کیا ہوتی ہے ٹوٹیاں سی کانوں پہ لگا لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہینڈ فری. یہ ہینڈ فری کانوں پہ لگا کے جو ہے ٹوٹیاں لگا کے وہ گانے سننے میں لگے رہتے ہیں. بے وقوف یہ نہیں پتا کہ سفید داڑھی والا کھڑا ہے، کوئی اس کا بھی ادب کر لے. بے وقوف وہ کیا تم نے بوڑھا نہیں ہونا کہ آج ادب کرو کہ کل تمہارا بھی ادب کیا جائے گا؟ تو اپنے بزرگوں کا ادب احترام کیا کرو. یہ کہ ہمارا دین کا تقریر کا اور اس مقصد ہے خواجہ غریب نواز کی محفل کرنے کا کہ ہماری نوجوان نسل جاگ جائے اور ان کے اندر ادب اور احترام پیدا ہو جائے. یہاں تک کہ فرمایا کہ آپ پاک کی رکھوالی کرتے وقت قریب آیا، قسمت نے اگرائی لی، ایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. فرمایا بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے بڑا گندا ہے، گھر و غبار آلودہ ہے، لیکن فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کا نیک ولی. جیسے ہی باغ کے اندر داخل ہوا وہ بابا، تو نوجوان جو حسن تھے مانور بی بی کے جگر پارے، وہ آگے بڑھے، کہا بابا جی دوپہر کا ٹائم ہے، مہربانی کریں آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں کہ میں آپ کی خدمت کر لوں. تو ان بابے نے پہلے دیکھا اس حسن کے ہی جبین کے اوپر، کہا ہے تو نیک ہے، تو نیک نیکوں کی اولاد ہے. اور حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ کے ولی کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ جبینیں پڑھ لیتے ہیں. فرمایا کہ حضرت خواجہ معین الدین جیتی اجمیری آپ انگور کا خوشہ توڑ کے لائے، ٹھنڈا پانی کا پیالہ پیش کیا، بابا جی نے انگور بھی کھائے اور پانی بھی پیا، ایک بوٹے کے نیچے آرام فرما ہوئے. تھوڑی دیر گزری اور اللہ اللہ کی تسبیح بھی چل رہی ہے. کہا بیٹا قریب آ جا، قریب آیا، تم نے چند لمحے ہماری خدمت کی، ہم چاہتے اس کا اچھا صلہ تمہیں عطا کر دے. کہا یہ باغ کی رکھوالی تو آج کر رہا ہے، لیکن ان قریب میں دیکھ رہا ہوں اللہ ولایت کا ایک بہت بڑا باغ تمہیں عطا کرے گا. ولایت کا ایک باغ. مالی کا کام کیا ہے؟ کانٹ چھانٹ کرنی، بوٹوں کو دیکھنا، پھل پھول، اور جو کمزور ہیں ان کو کھاٹ دینا، نئے لگا دینا. اور مالی دا کب اور پانی دینا، اور پر پر اور مشکا پاوے، اور مالک دا کب اور پھل پھول لانا، تے لاوے یا نہ لاوے. ادھر غور کرو. فرمایا مالی باغ دی راکھی کرلا، تے پھل کچے ہوئے یا پکے، اور پیر منی
وہ جھوٹے بڑی یا سچے. فرمایا بیٹا تم نے ہماری خدمت کی ہے، قریب آ جا. جب قریب آئے آپ نے روٹی کا یا کھلی کا ٹکڑا منہ میں نرم کر کے نا کہا بیٹا منہ کھول. کھولا تو اپنے دستے ولایت سے وہ منہ میں ڈال دیا. تو بزرگوں کے لقمے جو ہے نا منہ سے نکلے ہوئے ہی بڑے فائدے مند ہیں. صحابہ کرام کیا کرتے تھے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اٹھا کے اپنے بچے کو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں لے جاتے. یا رسول اللہ ذرا اپنے منہ مبارک میں ذرا کھجور نرم کر کے نا ہمارے بچے کے منہ میں ڈال دیں. پنجابی جیسا کیا نے گڑتی کیا نے گڑتی گٹی بھی کہتے ہیں. گٹی یہاں تو کراچی میں یہ چلتے ہیں گٹی. اچھا تو سب گٹی کہتے ہو دھارے والے. اچھا صحیح ہے. اچھا گٹی کا مسئلہ یہ ہے، سنو اور کرو. جب کسی سے گٹی لگاؤ نا تو نمازی آدمی سے لگوایا کرو اور سخی آدمی سے لگوایا کرو، کیونکہ جیسے وہ ہوگا ویسے اس کے اثرات بھی عادت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو پہلے بزرگوں سے یہ گٹیاں لگواتے تھے تو آگے بچے بھی نمازی ہوتے تھے، بچیاں بھی حیا والی ہوتی تھی. ہوں گٹیاں دین والے ایویں نے بالکل انہوں کا میں کوئی چشم کو نہیں بالکل کھاتا ہی کو نہیں. یہ حالت ہے. تو پھر آگے ایکٹر نہیں بنیں گے تو اور کیا ہوگا. یہ تاملہ خان نیازی کو بھی تو کسی نے گٹی لگائی ہوگی، بے بے نور جہاں کو بھی لگائی ہوگی، اور فرمایا غریب نواز کو بھی گٹی کسی نے لگائی ہے، حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی کسی نے لگائی ہے، فرید الدین کو کسی نے لگائی ہے. تو میاں جب چند اولادیں نیک ہوں تو پھر کام بھی ایسے کرو اس کی برکتیں انشاءاللہ شامل حال ہو کے رحمت بن کے سامنے آ جائے گی. فرمایا صحابہ کرام اسی طرح عمل کرتے. فرمایا کہ آپ نے منہ میں کھلی کا ٹکڑا نرم کیا ہے. یہ تو چھوٹا بچہ نہیں ہے، 14 سال کا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے. اور جب کھلی کا ٹکڑا اندر گیا تو وہ زہری تو ایک روٹی کا نوالا تھا، کھلی کا ٹکڑا تھا، لیکن جیسے ہی اندر گیا تو معرفت کا نور کا نوالا بن کے اندر اترتا چلا گیا. وہ نوالا اندر گیا، دنیا بہر آ گئی، دنیا بہر آ گئی. دل میں دنیا کی محبت ختم ہو گئی، اللہ کی محبت داخل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی محبت کا عشق فرما اس کا دریا آپ کے سینے میں معجزہ ہوا. اس لیے فرما قلب المومن فی مقام عرش اللہ، دل کی کائنات بدل گئی، دنیا بے وقت ہو گئی، دنیا کی محبت چلی گئی، اللہ کی محبت داخل ہوئی. میاں روزی لقمے کھاتے تھے، آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، لیکن فرمایا کوئی اللہ والا لقمہ کھلا دے تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. اور جب حضرت غوث پاک کو آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مخزومی نے جب لقمے کھلائے ہیں، وہاں فرماتے ہیں ہر لقمہ میرے دل میں نور پیدا کر رہا تھا. اور حضرت تبھی تو کہتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے، کہ قسم دے اور پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. دل میں خیال پیدا ہو گیا. ماں سے کہنے لگے اماں جو میں کھلی کا ٹکڑا کھایا ہوں اس کا اثر یہ ہو گیا ہے، وہ ایک لقمہ کام کر گیا ہے، مجھ سے تقاضا کر رہا ہے حسن راہ خدا کا طلبگار بن جا، مسافر بن جا. ماں نے اجازت طلب کی، اجازت دے دی. ماں کی اجازت لے کے آپ نکلے سنجر سے نیشاپور. او بچہ ادھر غور کرو، باتیں نہ کرو، اللہ کرنی ہے میں تھلے چلے جا. ماں کے آپ نیشاپور گئے. نیشاپور اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت اسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شاگردی میں رہے. سمرقند حضرت نے پڑھا. یہ جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور آئندہ جو ہوں گے سے سارے عالم ہیں، سارے عالم ہیں، کوئی بھی جاہل نہیں ہے، سارے پڑھے لکھے شریعت کے ماہر اور عالم تھے. اور علم پڑھنے کے بعد اب خیال آیا کوئی اب ایسا مل جائے جو اس علم کو عمل میں لے آئے.
یعنی عالم تو بن گیا ہوں، اب عمل ہو جائے، کوئی ایسا ملے جس کی نگاہ سے عمل ہونا۔ تو یہی چاہیے تھا کہ حضرت صاحب نے پڑھ لیا ہے، چلو امامت کے مسئلے کو سنبھال لیتے، 5 ٹائم نماز پڑھاتے، تبلیغ کرتے، میاں یہی کام کرنا ہوتا ہے۔ حافظ قاری عالم بن جائے، لیکن آپ مرشد کی تلاش میں تھے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ 537 میں آپ کی ولادت ہے اور 585 میں آپ چلے تھے مدینہ پاک سے۔ تو جب آپ ہندوستان داخل ہوئے اس وقت حضرت کی عمر 47 سال تھی، کل عمر حضرت نے 97 سال پائی ہے۔ تو اس دور میں بھی یہ چیزیں سمجھی جاتی تھی کہ مرشد کو پکڑنا چاہیے، پیر کو پکڑنا چاہیے، کیونکہ پیر آپ کے ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور آپ کے عقیدے کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ اس پہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ پیر جو ہے، پیر کا پہلا سبق، یاد، پیر کوئی نئے کلمے نہیں تمہیں پڑھاتا۔ پیر کا پہلا سبق جب کوئی مرید ہوتا ہے تو پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ شرک سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، پچھلے جو نافرمانیاں گزر گئی توبہ استغفار کر کے آئندہ وعدہ کرو کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، وعدہ خلافی نہیں کرو گے، کسی کی حق تلافی نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، کفریہ کلمات منہ سے نہیں نکالو گے۔ یہ پیر کا سبق ہوتا ہے۔ تو جب پیر سے اچھی چیزیں ملے تو پھر ایسے پیر کی مریدی میں کوئی نقصان ہے؟ نہیں، ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ بعض پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو پیر پکڑ لیتے ہیں، وہ جب پیر پڑھا لکھا ہوتا ہے تو مریدوں کی تربیت کرتا ہے۔ اور بولی مرشد والی بول، مل کے پڑھے، بولی مرشد والی بول، اور بولی اللہ دی بول، اور چھوڑ کے ساریاں گلاں، وہ چھوڑ کے ساریاں گلاں، اور پیر کی مرضی بول، بولی مرشد والی بول، اور بولی بھائی، یہ تو لگتا ہے ابھی سے تھک گئے، ختم کر دو اور میاں مل کے پڑھو تاکہ مجھے پتا چلے آپ جاگ رہے ہیں اور آپ کا ذوق ہے۔ فیس بک تو گھنٹے چلتی ہے، یوٹیوب ساری رات کھیلتے ہو، اور میاں آدھا گھنٹہ اگر مولوی کو 1 گھنٹہ دے لو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بولی مرشد والی بول، اور بولی اللہ دی بول، اور مرشد حق دی راہ دکھلانا، اور مرشد حق دی راہ دکھلانا، اور منزل ہوتے توڑ بجانا، بن مرشد راہ نہیں لبنا، بن مرشد راہ نہیں لبنا، یارا دنیا کون بولی مرشد بریانی کھانی ہے، سارے کی آوازیں بکریاں بولیاں بولتی ہیں، اور میں آنا تو میرا سنتے گا اور مل کے پڑھو، اور بولی مرشد والی بول، اور بولی اللہ دی بول، اور عشق ہے جانری عقل خمیرا، عشق ہے جانری عقل خمیرا، عقلوں دور پیر دا ڈیرا، عقلوں دور پیر دا ڈیرا، عقل دی تکڑی دے وچ پا کے، عقل دی تکڑی دے وچ پا کے، او پیر دی شان نہ تول، بولی مرشد والی بول، حق بولی مرشد والی بول، بولی اللہ دی بول، جے ہووے تیرا مرشد راضی۔ مرشد کی ناراضگی کو دور کرنے کی قدر پوچھنی ہے تو بھلے شاہ سے پوچھو، ناچ کے پیر نے منایا ہے، اور جب پیر راضی ہے فرمایا، اور کون ہے تو؟ اے سرکار، اب بھلنا ہے تو؟ یعنی سرکار کو سرکار میں بلا بلا پیر دے بلو،
ایک پلنی ہے تلوار بلا آپ بھی حضرت بلے شاہ کے مزار پہ کسان میں مزار پہ لکھا بلے تو سمجھا منایا او بہنا تے پر جائیاں آل نبی اولاد نبی نو او تو کیوں نکال آیا بنا خود سید ہے پیر مرشد آرائی ہے ہماری برادری کی آرائی تھے فرمایا یہ سید تھے اور آئیوں کے مرید ہو گئے فرمایا کہ کہنے لگی بابیاں کہنے لگی بلے وہ سیدہ سید ہو کے تو رائیاں نہ مرید ہو گئے کوئی خیال بھی کر کہ تو آل رسول ہے نبی کی آل ہے فاطمہ تو زہرا کی اولاد ہے اور یہ کیسا عمل ہے فرمایا کہ بلے تو سمجھا بنایا کہ بہنا تے پر جائیاں آل نبی اولاد امینو وہ تو کیوں نکال لایا آگے بلے کا جواب دیکھو بابا جیرا میں سید یا کے وہ دوزخ ملن سزایا وہ جیرا میں لائیا کے وہ جنت پینگا پایا مرشد کی محبت میں بنا ہو گئے اپنے آپ کو ختم کر دیا فرمایا کہ اب بلے کو سید کوئی نہ بولے رائی بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت بابے بلے شاہ نے راضی کر دیا فرمایا پیر کی قدر کیا کرو ناراض نہ کیا کرو لہذا کہ جے ہو بے تیرا مرشد راضی اور کی لہرائے ہر نیالی مرشد مل جائے سجنا اور مرشد مل جائے سجنا اور مل جا مدنی ڈھول بولی مرشد والی بول اور بولی اللہ دی بول حباب غریب نواز کو انتظار ہے کوئی ایسا مل جائے جو اس علم کو عمل میں لے آئے نیشا پر کا ایک گاؤں تھا اس کو کہتے ہیں ہیرمن وہاں حضرت عثمان ہرمنی رحمت اللہ علیہ تھے موجود جا کے ان کے مرید ہوئے یہ جو کہتے ہیں نا ہرونی ہرونی یہ غلط ہے اصل لفظ ہے ہرونی ہرمن سے ہے تو ہرونی کہنا غلط ہے ہرونی نہیں تھی یہ ہرون آباد تو پنجاب کے اندر ہے وہ نیشا پور کا ایک علاقہ ہرمن تھا جو تحقیقی گفتگو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں فرمایا کہ حضرت عثمان ہرمنی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس پہنچے حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد کامل نے دیکھا ادھر مرید نے دیکھا فرمایا مرشد دیدار باہو اور میں لاکھ کروڑا ہزار آپ فرمانے لگے مجھے میں تیرا کب سے انتظار کر رہا تھا اور مجھے یہ بھی امید تھی کہ تو آئے گا اور
وقت کا عالم محدث پیر و مرشد کے قدموں پہ گرا ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور پھر مرید کر لیا۔ جنید بغدادی کی مسجد میں مرشد لے گئے، اپنے سر کی کلار ٹوپی اتار کے سر پہ رکھی اور اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کے اپنا مرید کر لیا۔ یہ 600 ہجری کے عالم تھے، اور اس وقت بھی پیری مریدی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پتہ نہیں کیا نئی چیز بنا دی ہے لوگوں نے۔ تو میاں یہ مرید ہونا صحابہ کی سنت ہے، مرید کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ بخاری سے بھی اور مسلم سے بھی اور مشکات سے بھی اور دیگر حدیث کتب سے ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بایعونی او صحابہ میرے مرید ہو جاؤ، میرے مرید ہو جاؤ۔ اللہ تشریکو باللہ، اور میرے مریدو میرا پہلا سبق کیا؟ اللہ تشریکو، شرک نہ کرنا، ولا تسریکو، چوری نہ کرنا، ولا تزنو، زنا نہ کرنا، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا۔ تو پیر کون سا رستہ دکھاتا ہے؟ پیر اللہ اور اس کے رسول کا رستہ ہی دکھاتا ہے۔ تو آپ مرید ہو گئے، حجرہ دے دیا گیا، عبادت میں لگ گئے۔ لو میاں کتنے سال اپنے پیر کی خدمت میں رہے؟ ہمارے یہاں یوسف صاحب آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، تو استاد جی کب عالم بن جاؤں گا؟ میں بڑی جلدی ہے، کب میں مولوی بن جاؤں گا؟ میں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا کھا، گرم کھانا تو منہ سڑتا ہی ہے۔ تو بڑا ٹائم، اور میں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی دیر سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ۔ 18-19 سال تو میں نے لگا دیے، ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوں کہ کاش میں کچھ اور پڑھ لیتا، کچھ اور پڑھ لیتا۔ آج بھی ذہن میں ہے کہ فلاں سبق، حضور فرماتے ہیں 2 برتن کبھی نہیں بھرتے، 2 برتن۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا 2 برتن کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ فرمایا عالم علم سے کبھی نہیں بھرتا، دنیا دار دنیا سے کبھی نہیں بھرتا۔ دنیا زیادہ ہو جائے بعض اوقات تباہی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن علم جو ہے اگر مرشد قابل مل جائے تو خیر کی طرف لے جاتا ہے، اگر مرشد نہ ملے تو پھر علم شیطان بھی بنا دیتا ہے۔ اور بڑا عالم تھا نا شیطان، اس لیے کہ یہ بھی نہ کہو کہ میں عالم، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ جو میں کرتے ہیں نا، تو بکری بھی میں کرتی ہے، ایک دن چھری چل جاتی ہے۔ حضرت یہاں پہ کھڑی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ علم آتے اور ناز نہ کرینا تے نایا کی میں پڑیا او جبار قہار سنیدہ امت روڑ سٹے دل دریا۔ اور میں 20 سال اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہے، 20 سال خدمت کرتے رہے، تہجد کے کپڑے پیش کرتے رہے۔